اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 10 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں. آگے چلنے سے پہلے ہم سابقہ اسباق سے کچھ سوالات دیکھتے ہیں. الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے سوائے اللہ کے، اور کیا نہیں اللہ، ABCD. جی سوائے اللہ کے. ترجمہ کیجئے. یومی، دنوں، دن، فیصلہ، مالک. ABCD. یوم. صلیتا کا معنی بتائیے. میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجئے. ABCD. جی صلیتا. آپ نے درود بھیجا. جزاک اللہ خیر. آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں. آج کے سبق میں کچھ دعائیں شامل ہیں. غیر امر کے حصے میں انشاءاللہ ہم نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ جو ہے اس کے جو ہے وہ یا جو ہے گردانی کریں گے اور نکات تعلیم دیکھیں گے. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ افعال کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. الحمدللہ. آج کے جو ہے اس سبق میں آپ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس کے ساتھ آپ کے کل سکھلائی 116 الفاظ کی ہو چکی ہوگی، جو تقریباً 29,000 بار جو ہے آئی ہے. الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے نصف سے کافی آگے آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. ربنا، اے ہمارے رب. آتینا، دو ٹکڑے ہیں، آتے اور نہ. آتے دے نہ ہمیں. فی دنیا، دو ٹکڑے ہیں، فی معنی میں، دنیا، دنیا میں. حسنۃ، بھلائی. یہ حسنۃ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ حسنۃ. جی کیسے پتہ چلا سسٹر؟ ایک وہ ہے، خوبی ہے، یا تو اس میں اس کی اسم نام ہوتا ہے یا اس کی خصوصیت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، بھلائی. نہیں میں تو نہیں مانتا. تنوین لگی ہوئی ہے. اچھا، ہم آپ کو کام اگر آئے بولیے تو تنوین آئے تو اس پہ دو زبر کھڑے، دو زبر جو ہیں وہ تنوین کو ظاہر کر رہے ہیں. سیدھی سیدھی جو ہے یہ علامت ہے اسم کی. صحیح. ابھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ کیسے بچھانا دو زبر سے. یہ ہم اسی لیے پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس وجہ جواز کیا ہے. اگر کہیں پہ تنوین نہ آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جی اس میں جو ہے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اسم نہ ہو. اگر تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے اور کوئی مسئلہ ہے، پھر جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جی یہ کیوں ہوا ہے. چلیے کوئی بات نہیں. ربنا یہ ربہو کے ٹیبل سے ہے. ربہو، ربہم، رب، ہاں ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. تو یہ جو ہے وہاں سے ٹیبل سے ربنا آیا. آتینا، آتینا. آواز آ رہی ہے کیا؟ صرف ڈرائنگ موڈ. ہاں تو آتینا ہمیں دے. یہ ہم نے پڑھا تھا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. و آتو میں جو ہے نا یہ آتینا والا لفظ وہاں آیا تھا. اور ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، یہ مذکر ہے. اگر اس کا مؤنث دیکھیں تو ہوتا ہے کبرا. اکبر سے کبرا، یہ چھوٹا ہونے کے حساب سے. اکبر میں نہیں بڑا، کبرا میں نہیں چھوٹا. اصغر بڑا، صغرا چھوٹا، ادنا بڑا، دنیا چھوٹا. تو اس کا مطلب دنیا جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے. ہم دنیا کو بہت سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لیکن یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے انتہائی چھوٹی چیز ہے.
پھر دنیا میں حسنت، حسن خوبصورتی، احسان بھلائی، اسی سے حسنت یہ جو ہے مؤنث بنا، اس کا جمع ہے حسنات الف تا لگانے سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اسباب۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب کی تشریح جاریہ کی یعنی ہر ضرورت کو پورے کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ تو دنیا کی حسنات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ۔ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاق اور تربیت وغیرہ، اور امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حسنات ہیں۔ کوئی بھی چیز یعنی مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسن نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ احتساب کریں، کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد ملی، تو کیا میں مطمئن ہوں؟ پلان بنائے کہ روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات کو حاصل کیا جا سکے۔ چلیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دے اس آیت مبارکہ کا۔ جی ہاں، سمیرہ، سسٹر سمیرہ، آپ نے ہاتھ ریز کیا ہے، چلیے آپ کر لیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، دنیا میں حسناتن، بھلائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آتینا کا ترجمہ کیجئے، اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے اے بی سی ڈی۔ جی آتینا، دے ہمیں بی دنیا کی حسنات میں یہ شامل ہے، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجئے۔ ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال، دنیا کی حسنات، اے اور سی سارے ہی تھے۔ وفی الآخرت حسنہ، وفی اور میں آخرت کے حسنہ بھلائی، یعنی آخرت کی جو بھلائی ہے، آخرت جو ہے یہ اس سے آخرتہ جو ہے وہ نکلا لفظ جو کہ آخرت کو کہتے ہیں۔ حسنہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ آخرت کے حسنات میں کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی جگہ۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت میں ملیں گی، کہ اللہ خوش ہوگا، جنت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی، اور جو ہے گھر والے جو ہمارے ساتھ وہاں جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دیدار سب سے بڑی جو ہے نعمت ہوگی۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس حصے کا ترجمہ کوئی کر دے۔ وفی الآخرت حسنہ۔ جی مسز اجاز، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ کر دیجئے پلیز۔ وفی الآخرت حسنہ کا ترجمہ کر دیجئے۔ وفی الآخرت میں حسنہ، بھلائی۔ ہاں وہ سسٹر کر رہی تھی، سسٹر آپ بھی کر دیجئے۔ وفی الآخرتی، اور آخرت میں حسنتوں بھلائی۔ حسنتن نہیں، حسنتن ہے، لیکن اسے ساکن کر کے پڑھتے ہیں حسنہ، یعنی جو آخری حرف ہوتا ہے اس کا تلفظ جو ہے رکنے پہ گر جاتا ہے، یعنی اسے نہیں بولا جاتا، اس لیے اسے حسنہ، حسنت یا ایسے کہیں گے، اور اگر آگے چل رہے پھر حسناتن۔ چلیے وفی الآخرت کا معنی بتائیے، آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں اور آخر میں، ABCD۔ اور آخرت میں آخرت کی حسنہ میں شامل ہے، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجیے۔ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ کی قربت، اللہ کا دیدار۔ یہ اس کا آخری حصہ ہے دعا کا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا اس کے ٹکڑے کیجئے۔ 3 ٹکڑے، وا، کی اور نا۔ اور بچا ہمیں عذاب، عذاب سے، نار آگ کے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں آگ سے، آگ سے مراد جہنم۔
تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلاً استغفار پڑھنے سے، دنیا کی مشکلات سے، موت پر مشقت کے عمل سے، قبر کی اور حشر کی سختیوں سے۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو تب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لیکن اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی کو یہ حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو معاف فرمائے اور اپنی طرف سے جو ہے اس کے حقوق جو بنتے ہیں وہ دینے کے بعد جو اسے جنت میں ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اس لیے صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان جو ہے وہ استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے آگ سے بچا۔ تو آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے۔ جی شگفتہ آپ نے ہینڈ وہ انمیوٹ کیا ہوا ہے، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ وَقِيهِمْ کا معنی بتائیے۔ ہم بچاؤ انہیں اور بچاؤ انہیں اور بچا ہمیں اور بچاؤ انہیں، ABCD۔ اور بچا ہمیں بی، بی اور بچا انہیں۔ ہم آیا ہمیں کہاں سے تسمہ آیا؟ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم آیا اور بچاؤ انہیں، ہاں ان کو پتہ ہم آیا نہ تو آیا ہی نہیں۔ وَقِنَا، اس کے کتنے الفاظ ہیں؟ 3، 1، 2، 4۔ تین۔ ایک مسلمان کے گناہ جھٹے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے۔ بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، چاروں ABCD۔ چاروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ صحابی جو ہے یہ اصل میں سردار تھے، اور وہ جو قبائل تھے ان میں سے ایک کے سردار تھے، اور کسی وجہ سے ان کی طرف سے جو ہے کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے ان پہ خفتی کا سا ایک عمل یا اظہار ہوا۔ تو یہ جو ہے بڑے پریشان ادھر ادھر پھرتے تھے، تو اسے جو ہے روم کے جو ہے وہ بادشاہ یا کسی کے ایلچی نے آ کے کہا کہ تم سردار ہو، یہاں ذلیل خوار ہو، تو ہمارے طرف آ جاؤ، ہم تمہیں عزت و رحمت دیں گے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوئے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اسے وصیت کی ہے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 چیزیں، ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، یعنی یہ آپ نے ایک اضافی چیز جو دوسرے صحابہ کو نہیں تھا اس کو بتائی، تو انہوں نے پھر بعد میں یہ جو ہے لوگوں کو بتائی کہ مجھے آپ نے ایسے کہا، اس طریقے سے کیا۔ تو دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ میں نے آپ کو جو بیک گراؤنڈ بتایا اس میں اندازہ کریں کہ اس بندے کو دنیا والے جو اپنی طرف بلا رہے تھے کہ تم ذلیل خوار ہو رہے ہو، آؤ ہم تمہیں سب کچھ دیں گے اور اس سے بڑھ کر جو تمہیں مرتبہ دیں گے، اینڈ ہی ریفیوز۔ اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے سخت مشکلات میں یہاں تک آیا کہ اس کے گھر والے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے، ہر چیز سے اس کی تعلقات جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے، اور وہ اکیلا نہ کہ کوئی اس کا حال پوچھتا تھا نہ بات کرتا تھا، اور جب اس کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان ہوا تو یہ اپنے گھر کے چبارے پہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو جو آدمی دوڑتا ہوا آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اپنا کرتا قمیض جو تھی وہ اتار کے اس کو دے دی کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو یہی لے لی۔ تو الحمدللہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، حسن عبادت کا آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم، میں نے بتایا یہ خاص مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں استعمال ہوگا کبھی بھی۔ اللہم یعنی اے اللہ، اعنی، اعنی یعنی مدد فرما، نی میری، یہ دو الفاظ کا ملتا ہے اللہ پر کس کے؟ ذکر کا، دو لفظ ہے ذکر اور کا تیرا، و شکر کا اور تیرے شکر کا، تین لفظ ہے، و حسن عبادت کا۔ ہاں جی یہ حسن ایک کے بعد عبادت کا جو ہے اس کے کوئی ٹکڑے کرے بھائی، عبادت کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو دو، تین کون کون سے؟ عبادت تو تین ہے، تین ہے کون سے؟ عباد بعد تیری عبادت کی ہے تیری، اور چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آئینی، آئینی، یہ دو لفظ ہیں، اس لیے اس کو نون کو دو آواز نکالتے ہیں، ایک آئین کا اور اینی کا، مدد کر میری، ذکر کا، ذکر کا دو لفظ ہے ذکر اور کا، اللہ جو ہے وہ ویسے ہی الگ ہے، وہ شکر کا یہ تین ہے، وہ شکر کا اور تیرے شکر کرنے پر، وہ حسن عبادت کا، عبادت کا یہ دو لفظ ہیں عبادت اور کا۔ تو آئیے اس کے سباق دیکھتے ہیں۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا اے اللہ اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر اس طرح نہ پڑھ سکتا جیسا کہ پڑھنے کا حق تھا، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد فرما۔ یعنی اس دعا کے یہ دو اہم جو ہے احساسات ہیں کہ پڑھتے ہوئے یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا وہ حق نہیں ادا کر سکا، اور میری مدد فرما کہ میں دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود آپ کو نہ بھولوں۔ ذکر انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر ایسی چیز ہے خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت پر اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اچھی عبادت سے مراد مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فرق پر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا یعنی جو اللہ کو پسند آئے وہ اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ تو آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ آئینی کا ترجمہ کیجئے، حفاظت فرما میری، بچا مجھے، ہدایت دے مجھے، مدد فرما میری، اے بی سی ڈی۔ مدد فرما میری، مدد مدد فرما فرما میری۔ درست فرمایا۔ اللہم اعنی علی ذکر کا، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ اچھی نیند آئے، اے بی سی ڈی۔ سی، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھو۔ درست فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 10، 100، 50، یاد نہیں، اے بی سی ڈی۔ 100 بار۔ تو آئیے ابھی اگلے حصے پہ چلنے سے پہلے اگر کسی کا اس سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے، پھر ہم اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ جی سمیرا آپ نے ہینڈ ریز کی ہے، فرمائیے۔ سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ اسم کے آخر، اگر لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا پھر شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اب جیسے دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں اگر الف لام نہ لگا ہو، سب دنیا لکھا ہو تو وہ پہ کیا ہے؟ فعل ہے پھر وہ، کیونکہ اگر ایگزام میں آیا سب دنیا اور 3-4 اور ہوں گے آپشنس تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے نا، تو یہ کلیئر کر دیں بات ذرا۔ سسٹر ایسا ہے کہ یہ تو موٹی پہچان علامت ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ جس پہ الف لام آئے تو اس کو تو آپ نے کبھی نہیں بھولنا کہ یہ اسم ہے، اور جس پہ تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہیں، اس کو بھی نہیں بھولنا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور علامتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اور کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو مؤنث ہیں یا اسم ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جاتے ہیں۔
وہ آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. مثلا دنیا جو ہے وہ مؤنث بھی ہے اور اسم بھی ہے. اب یہ اس پہ الف لام آئے تنوین آئے یا نہ آئے، آپ کے نالج میں یہ جو بار بار دہرا کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہ پھر پوچھے بھی جاتے ہیں اور وہ اس طرح آتے بھی ہیں. تو اس لیے ان میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پڑھائی میں کہاں کسی جگہ کوئی اکثر ایسا ہوتا ہے استاد جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ لفظ ایگزام میں آئے گا کیونکہ پیپر کو اس نے بنایا یا دیکھا ہوتا ہے، اور پڑھاتے ہوئے وہ اس لفظ پہ زور دیتے ہوئے چلا جاتا ہے. طالب علم کو یہ تو نہیں بتاتا کہ یہ ایگزام میں آ رہا ہے اس لیے میں بتا ہوں، لیکن وہاں پہ وہ اس لفظ پہ ٹھہر کے یا اس لفظ کو کسی طریقے سے مخصوص کر کے اس پہ توجہ دلاتا ہے جو ایگزام میں آنا ہے پوچھنے والا. طالب علم جو ہے وہ کہتا ہے استاد نے تو ایسی بات کی ہے وہ تو کرتا رہتا. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ایز اے طالب علم کہ کلاس میں جب بھی کوئی پڑھا رہا ہے استاد وہ کسی چیز پہ اگر زور دے رہا ہے یا اس پہ کوئی چیز ایمفیسائز کر رہا ہے تو سمجھ لیں یہ اہم ہے. اہم دو طرح سے، یا تو ایگزام یا پھر جو ہے وہ قرآن اور ہمارے علم جس کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں اس میں کہیں وہ چیز اہم ہے. تو چلیے اگلا حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے اس دوسرے حصہ میں گرامر کے 10B کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم انشاءاللہ بہت سی کام کی چیزیں سیکھیں گے اور اپنی پچھلی برائی کو پکا کریں گے. آج کے اس سبق میں ہم یہ 4 جو ہے افعال جو ہے وہ سیکھیں گے: ناصرہ، خالقہ، ذکرہ، آبادہ. لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے گرامر نہیں یاد رکھ سکتے، سیکھ نہیں سکتے. سیکھ جائیں گے تو بھول جائیں گے. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. ٹی پی آئی: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی یہ تمام حصے استعمال کرنی ہے پڑھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، تب وہ چیز جسم میں اس کا جز بنے گی یا حصہ بنے گی. ہم نے الفاظ دیکھا تھا کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک تو اسم ہوتا ہے، کسی کا نام یا صفت، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام یا پھر 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، یا پھر آخر میں جمع ہو تو واو نون یا نون اور الف تا آتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا فعل ایسا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. یہ 2 شرطیں ہوتی ہیں فعل کے لیے: کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور حرف جو ہے جو نہ اسم ہو یا نہ فعل، یعنی جو ان دونوں کو ملانے کے کام آئے، جیسے بی، لی، بن، فی، ان وغیرہ. اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. اگر اسم کے ساتھ ہم ضمائر کو ملائیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ جیسے رب ہے لفظ، اس کو ہم نے ملایا ضمائر سے تو کیا بنا؟ ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اور اگر اسے ہم حرف سے ملائیں ضمائر کو تو دیکھیں کیا ہوا؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضمائر کے ساتھ ہم اسم کو بھی ملا سکتے ہیں اور حرف کو بھی ملاتے ہیں. ابھی ہم نے فعل کو نہیں ملایا. فعل کا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فعل کا ہمیں کیسے ملاتے ہیں یا کیسے پتہ چلتا ہے. یہ دونوں ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، اس لیے صرف آپ کی مثال کے لیے جو ہے نا میں نے یہاں پہ رکھے ہیں. اسم کی مثال ربہ، ربہ، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. حرف کی مثال لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں فعل. یہ دیکھیے عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فے عین لام، فے تے لے یا فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با، سین میم عین سا. تو یہ جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا، گزر گیا، پرفیکٹ ٹینس ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، یعنی مستقبل اور جو ہے وہ حال دونوں اس میں ہوتا ہے، امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں.
فعل امر یہ ہم آگے پڑھیں گے، حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو وہ فعل ماضی ہم لیتے ہیں جو ہو گیا. دیکھیں ہم نے ایک زمین پڑھی تھی ہوا، وہ، اور پھر ہم نے دیکھا تھا ہوا جو ہے وہ فعل میں چھپا ہوا ہے، اس کی کوئی علامت نہیں. پھر ہم نے ایک اور زمین دیکھی ہوں، اور یہ دیکھا کہ فعل کے ساتھ جو یہ جب آتا ہے تو واو الف کی شکل میں آتا ہے، یعنی فعل کے آخر میں واو الف آئے تو ہم سمجھ لیں گے یہ ہم کے لیے. انتا کو ہم نے دیکھا تھا فعل کے ساتھ تا زبر کے ساتھ آتا ہے، اور آنا کی علامت جو ہے فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ تا پیش کے ساتھ، یعنی تے کے اوپر پیش. اور انتم کی علامت جو ہے فاعل فعل کے آخر میں کیا آتی ہے؟ تم، تے پیش من تم. اور نحنو کی علامت جو آتی ہے گناہ. یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، ابھی ہم اسے پکا کرتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اگرچہ اصطلاحات آپ کو نہ تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم بتا دیتے ہیں، ورنہ یہ اگر آپ نہ بھی دہرائیں تو کوئی نہیں ہے کہ ضمیر منفصل کیا ہوتا ہے. ہوا اور ضمیر متصل یعنی جڑ کے آنے کی اس کی شکل کیا آتی ہے؟ ہو. اور فعل کے اندر جو ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہاں خالی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم علیحدہ سے آئے اور جڑ کر آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم ہی رہتا ہے. اور اس کی علامت فعل میں کیا آتی ہے؟ دیکھیں فعل میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آخر میں واو الف آتا ہے. چلیں اگلا دیکھتے ہیں. انتا، یہ جو ہے ضمیر متصل جڑ کے جب آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کا کی شکل میں. انتا جو ہے کا کی شکل میں آتا ہے. اور اگر فعل کے ساتھ آئے تو کیا آئے گا؟ دیکھیں تا زبر کے ساتھ آتا ہے. یعنی انتا دو حالتوں میں آ سکتا ہے، کا اور تا. جب یہ جڑ کر آئے گا جیسے لہم لہم لکا، کا وہاں تھا، اور فعل کے ساتھ آئے گا تو تا آئے گا جیسے فعلتا. اور آنا جو ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یا، جب یہ جڑ کے آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا لہو لہم لکا لی، لی یہ کی شکل میں. اور جب یہ فعل کی شکل میں آتا ہے تو تے پیش سے آتا ہے جیسے فعلتو. تیسری دیکھتے ہیں انتم، یہ جب جڑ کے آتا ہے متصل کی معنی ہوتا ہے جڑ کے آنا، تو یہ ہوتا ہے کم کی شکل میں. اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو فعل کے آخر میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تم. یعنی انتم جو ہے کم اور تم کی شکل میں آتا ہے. نحنو جو ہے وہ نا کی شکل میں آتا ہے اور فعل میں بھی نا کی شکل میں آتا ہے. آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. دیکھیں فعل ضمیر منفصل میں کیا تھا؟ ہوا ہم انتا آنا انتم نا. اور جب یہ جڑ کے آتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ ہم کا ای کم نا. اور جب یہ افعال کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کی شکل بدل جاتی ہے. کیسے بدل جاتی ہے؟ ہوا کی تو ہوتی ہی نہیں، وہ تو ڈیش ہو گیا. ہم جو ہے وہ واو الف کی شکل میں آتا ہے فعل کے آخر میں. انتا جو ہے تا زبر کے ساتھ آتا ہے. آنا جو ہے تا پیش کے ساتھ آتا ہے. انتم جو ہے تے پیش اور میم تم کے ساتھ آتا ہے. نانو جو ہے نا کے ساتھ آتا ہے. اب ہم جو ہے یہ افعال میں جو ہے ان کو دہرائیں گے اور دیکھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں فا عین لا، یہ تین لفظ تھے، زبر لگے، یہ کیا بن گیا؟ فعالا. اس نے کیا. اس کا ترجمہ کہاں ہے؟ اس اصل میں ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہوا کا ترجمہ ہم وہ چھپے ہوئے ہو کی کرتے ہیں. اگلا دیکھیں فا عین لام کے ساتھ واو الف لگا ہے، کیا بنا؟ فعلو. فعلو یہ ہو کو ظاہر کرا ہے، ان سب نے کیا. اب دیکھیں ہم نے تا زبر تا جوڑا تو کیا ہوا؟ فعلتا. فعلتا تو نے کیا، یہ انتا کو ظاہر کر رہا ہے تا زبر. فعلت میں نے کیا، یہ آنا کو ظاہر کر رہا ہے. فعلتم تم سب نے کیا، یہ جو ہے کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ انتم کو ظاہر کر رہا ہے. فعلنا یہ جو ہے کس کو؟ نحنو کو ظاہر کر رہا ہے. تو ماضی میں فعل کے جو تین الفاظ ہوتے ہیں حروف، اس کے آخر میں یہ تبدیلیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس فعل میں کون ہے کام کے کرنے والا. فعلو ہم ہے، فعلتا انتا ہے، فعلتو آنا ہے، فعلتم انتم ہے، فعلنا نحن ہے. چلے
اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. فعلا فعلو, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلتا فعلتو, فعلتا تم نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتم فعلنا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جی ہاں, اس ٹیبل کو کون دہرائے گا؟ یہ بہت اہم ٹیبل ہے کیونکہ اسی پہ ساری ہماری گردانیں چلتی ہیں. چلے جی, آپ نے پہلے سے ہی ہینڈ ریز کی, میرا آپ ایک دفعہ کرا دیں تاکہ پھر باقی لوگ بھی کریں, اس کے بعد سدرا خود کریں گے. جی فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جی جی, سدرا خوشی کدھر گئی, کرائیے جی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. آمنا چلے جی, آپ بھی دہرا دیں, 3 بندے کم از کم دہرائیں, 2 کو تو ہو جائے. چلے فعلا. آمنا کدھر گئی, ابھی تو ادھر تھی, چلی گئی. آمنا ارشد نہیں کرانا چاہتی. چلے شگفتہ, سسٹر شگفتہ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا اور ہینڈ بھی ریز آپ کرا دیجیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیرات. چلیں آگے چلتے ہیں. اب اس پہ سوال جواب ہے. دیکھیں, حل فعلا جواب ہوگا نام فعلا, حل فعلو نام فعلو, حل فعلتا جواب ہوگا نام نام فعلتو. یہاں فعلتو. بدل جاتا ہے, یہ جو تا زبر ہے یہ تا پیش میں آ جاتا ہے. فعلتا فعلتو میں بدل جاتا ہے. حل فعلتم یہ بھی بدل جاتا ہے نام فعلو. نام فعلتو. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ جو فعلا ہے اس کا جواب فعلا ہی رہے گا, یعنی یہ اصل میں ہوا ہے, ہوا کا جواب ہوا ہوگا. فعلو یہ ہم ہے اصل میں, تو یہ اس کا جواب فعلو ہی رہے گا, ہم ہی رہے گا. یہ ہے فعلتا, یہ انتا ہے, یہ انتا جو ہے وہ آنا فعلتو میں تبدیل ہو جاتا ہے. فعلتم یہ اصل میں انتم ہے, انتم جو ہے وہ نحنو میں چینج ہوتا ہے تو فعل ہوا. تو اس کا مطلب ہوا حل فعلا نام فعلا, حل فعلو نام فعلو, حل فعلتا نام فعلتو. فالتو نہیں, فعلت, کہیں مجھے فالتو کر دو. حل فعلتم نام فعلتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو تھے پچھلے اسباق. اب ہم اگلا سبق کس سے لیں گے, اس سے پہلے سوال جواب. من ربکم, من ربکم, ربکم, کم کم کا ترجمہ ہمارے رب سے, اس کے رب سے, میرے رب سے, تمہارے رب سے, اے بی سی ڈی. جی تمہارے رب سے. ربکم ہے, ربکم تمہارے رب سے. فیکم رسولہ, کم 2 لفظ آئے ہیں. فیکم کم آیا, رسولہ ہو آیا. ان سب میں اس کا سب میں اس کا رسول, رسول ہے, تم نے اس کا رسول ہے, ہم نے اس کے بہت سے رسول ہیں, اے بی سی ڈی. ان سب میں اس کا رسول. تم میں اس کا, کم آیا ہے. کم جو ہے وہ انتم کو ظاہر کرتا ہے. ابھی تو ہم سیکھ کیا ہے کہ انتم کی نشانی کیا ہوتی ہے, کم ہوتا ہے. انتم کے معنی تم سب, اور ہو جو ہے وہ کو ظاہر کر رہا ہے اس کا رسول ہے. چلے لکم دینکم کہ کیا معنی ہے, اس کے لیے اس کا دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے, تمہارے لیے میرا دین ہے. اے بی سی ڈی. لکم بی 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 تمہارے لیے تمہارا. ہمارے لیے تمہارا دین. ہاں, کو ظاہر کر رہا ہے تمہارا, تو دونوں جگہ تمہارا کا ترجمہ ہے. چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں. آج کے سبق میں جو ہے ہم دیکھیں گے 4 افعال. نصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, عبدا اس نے عبادت کی, ذکرہ اس نے یاد کیا, یا اس نے جو ہے ذکر کیا. چلے پہلے نصرہ کو لیتے ہیں. نصرہ نصرو 3 دفعہ دہرائیے. نصرہ نصرو, نصرہ نصرو, نصرہ نصرو. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب میں مدد کی. نصرتا نصرتو, نصرتا نصرتو, نصرتا نصرتو. نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم نصرنا, نصرتم نصرنا,
नसर तुम, नसर तुम आपने सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद। अब आप में से कोई एक इसको दोहराएगा? जी नया बंदा चाहिए। हाँ आइए चले, नहीं मैं सर आप दोहराइए। हाँ आपसे भी कराएंगे, फिक्र नहीं करो। नहीं एक बार दोहराए। जी नसरा का डबल करोगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। अभी जो कह रहा था मैं कराऊं, किधर है वो मैं कराऊं? हाँ जी मैं नजमा बोल नसर है नसरू दोनों ने कराया। जिसने पहले कहा था वो पहले कराए, बाद वाली बाद में कराए। चले पहले किसने कहा था मैं कराऊं? ये नजमा आपने कहा था, ये किसी और ने कहा था? जी मैंने कहा था। चलिए नजमा आप कराइए सिस्टर। नसरा का कराया हमें। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। मेरे सामने टेबल नहीं है, मेरे पास टेबल टेबल नहीं नहीं है आया। तो अभी तो शुक्र करें 6 सीखे मैंने कराए, मैंने 14 नहीं करवाए। अच्छा जी और किधर है दूसरी जो कह रही थी मैं कराऊं? आगे जब कराने की बारी आती है गायब हो जाते हैं और आपस में फिर लड़ते रहते हैं कि मैं कराऊं मैं कराऊं। किधर है वो मैं कराऊं वाली? चले आमना अरशद सिस्टर आप कराइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चले शगुफ्ता सिस्टर शगुफ्ता आप करा दीजिए। टाइम जा रहा है, आगे काम बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें जी मैंने सिखानी है आज। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह खैर 3 दफा हो गया। चलें अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। हल नसरा क्या जवाब होगा? नाम नसरा, नाम नसरा, नसरा का नसरा ही जवाब होगा। हल नसरू क्या जवाब होगा? नाम नसरू, नाम नसरू, नसरू भी नसरू ही रहेगा। ये याद रख लें, ये जो गैब के सिगे आते हैं इनका जवाब यही होता है, यानी हुआ का जवाब हुआ, हम का जवाब हम। हमें पता है ये नसरा में हुआ छुपा है, नसरू में हम छुपा हुआ है। या दूसरे अल्फाज में जो फेल की पहली हालत इसका जवाब यही होता है, और ये जमा इसकी है, ये जमा भी इसी तरह। तो बिली यहाँ आती है हल नसरता, इसका क्या जवाब होगा? नाम नसरतु, नाम नसरतु। तेज ते जबर जो है वो ते पेश में तब्दील होता है। नाम नसरतु, और इसका जमा नसरतुम, नसरता का जमा नसरतुम होगा। तो नसरतुम ये तू का जमा ना है, तू जो है ये आना है, तो आना का जमा नानू ना है। तो इसलिए यहाँ ये तब्दीली होती है। ता जबर जो है वो तापेश के साथ जवाब देते हैं, तू का जवाब ना सकते। हल नसरा नाम नसरा, हल नसरू नाम नसरू, हल नसरता नाम नसर, हल नसरतुम नाम नसरना। चलिए अगला देखिए। हाँ आज ये एक नया लफ्ज आ गया जैदुन। जैदुन जब दो पेश के साथ होता है ये इसकी असली हालत होती है, यानी ये जो है क्या होता है सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला फाइल। और जब इसके ऊपर दो जबर आ जाते हैं जैदन, तो ये जो है क्या है मफूली हालत होती है और ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। तो आइए इसे देखते हैं। हल नसरा जैदन, क्या उसने जैद की मदद की? क्या जवाब होगा? नाम नसरा जो है हुआ है, तो हुआ जवाब में हुआ ही आएगा, नसरा नसरा ही आएगा जवाब में। और नसरा का जमा क्या होता है नसर। तो हल नसर जैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद नसरू जैदन, हाँ उन सब ने जैद की मदद की। हल नसरता जैदन, क्या तूने जैद की मदद की? अब क्या जवाब होगा? नाम नसरतु, नाम नसर तू जैदा। यहाँ पे जबर आया था, जवाब में तापेश आए, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। हल की जगह नाम आते हैं। हल नसर जैदन, नाम नसरतु जैद, और इसका ता का जमा क्या होता है? तुम होता है। हल नसर तुम,
اب جواب میں کیا آئے گا؟ نصر نا کا جمع ہل آئے گا۔ نصرنا زیدن نام نصرنا زیدن دیکھیں نا تاپیش جو ہے وہ نا کے کیونکہ یہ اس کی جمع ہے، یہاں اس کی جمع لی تھی ہم نے تازبر کی، تو یہاں تاپیش کی نا۔ ہاں جی، حل نصر تم زید، نصر تم آیا، نام نصر تو زید، نام نصر زید، نام نصر نام نصرنا زیدن ٹھیک ہے۔ ہاں تم کا جواب نام میں جائے گا۔ گڈ۔ حل نصرتا کیا؟ اچھا جواب ہے نام نصر تو، نام نصر تم، نام نصرتا، نام نصر اے بی سی ڈی۔ نام نصر تو نام نصر نمبر آیا سوال، نام نمبر آیا جواب نام میں نصر تے پیش آئے گا، تو تے پیش کہاں ہے؟ یہ پہلے پہ ہی ہے، نام نصر تو۔ آئیے خلا کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا۔ دوسرا حصہ لیتے ہیں، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا تم نے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا۔ خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ تو خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا۔ اب ترجمے کے ساتھ آپ میں سے کون اسے کرائے گا؟ ہاں جی میں کرا لوں۔ چلیں آج آپ کرا دیں نجمہ، آپ پہلے بول پڑھیے۔ خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتم میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ گڈ۔ ابھی کوئی اور بھی دہرائے، 3 بندوں نے کم، عائشہ منصور، چلیں جی، اور اس کے بعد طارق، برادر طارق آپ تھوڑا سا خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جی طارق جاوید، جی برادر انمیوٹ کیجیے۔ طارق جاوید انمیوٹ کیجیے پلیز۔ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، چلیں کوئی اور کرا دیں۔ ہاں جی سوری خلقا ہاں چلیں طارق، اس طارق نے برادر پیدا کیا، کرائیں۔ خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ۔ یہ اشارے ساتھ ساتھ کیا کریں، سب ان سے یاد ہوتا ہے، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، جب اشارہ کرتے ہیں دماغ ایک دم جو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یہ اشارہ ادھر کر بول یہ رہو، پھر ایک دم صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ لوگ کیا کریں۔ اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں، دیکھیں حل خلقا، اب چونکہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے ہم نام کی بجائے ماں نفی میں جواب دیتے ہیں۔ ماں خلقا اس نے پیدا نہیں کیا، حل خلقو اس کی جمع آ گیا، ہوں کی جگہ وہ ہوا کی جمع ہوں آ گیا، خلق تو یہ یہی رہے گا، ما خلق نہیں ہوں۔ حل خلقتا کیا تو نے پیدا کیا، یہاں یہ پلٹے گا ما خلق، اور اس کی جمع کیا ہو گیا؟ حل خلق تم، جواب بھی جمع میں کیا ہوگا؟ ما خلق۔ تو چلیے آپ میں سے کوئی سوال جواب کو ایک بار کر دے۔ چلیں عائشہ منصور آپ کرا دیجئے۔ حل خلقا ما خلقا، حل خلقو ما خلقو، حل خلقتا ما خلقتو، حل خلقتم ما خلقنا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں اب یہ دیکھیے ایک اور نیا لفظ آیا، شیئن، 2 پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے، فاعل ہے، کرنے والا ہے، اور اصلی حالت پہ، اور جب یہ 2 زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے شیئن، یعنی آبجیکٹ کے طور پر آتا ہے مفعولی حالت پہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حل خلق شیئن کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ چونکہ پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس لیے ہم ماں کے ساتھ جواب دیں، ما خلق شیئن، ما خلقا شیء، حل خلق شیئن کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیئن ان سب نے کچھ نہیں پیدا کیا۔ ما حل خلقت شیئن کیا تو نے کوئی چیز پیدا کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ ما خلقت شیء، ما خلقت شیء، کیا تم سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقنا ما خلقنا شیء، پیدا نہیں کی۔
تو یہاں صرف فرق کیا ہوا, یہ شیئن کا اضافہ ہو گیا, باقی تو یہ ابھی پیچھے ہم نے کیا تھا حل خلقا ما خلقا حل خلقو ما خلقو حل خلقتا ما خلقتو حل خلقتو ما خلقنا, بس صرف شیئن کا اضافہ. چلے خلق السماوات کا جو ہے نا معنی بتائے, تو نے پیدا کیا آسمانوں کو, تم سب نے پیدا کیا آسمانوں کو, میں نے پیدا کیا آسمانوں کو, اس نے پیدا کیا آسمانوں کو, ہاں اس نے خلقا, اس نے پیدا. حل خلقتا ما خلقتو ما خلقتو ما خلقتو تا کا جواب تو ما خلقتو. یس چلے اگلا پھر لیتے ہیں ذکرہ. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکر ان سب نے ذکر کیا. تین بات دہرائیے, ذکرہ ذکرہ اس نے ذکر کیا, ان سب نے. اگلا حصہ ہے ذکرتا ذکر ذکرتا 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 آپ نے ذکر کیا, تم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے کیا. چلے جی آ جائے اپنے کون دہرائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی صفیہ, آپ نے ابھی تک صبح سے کوئی کام نہیں کیا ہمارا. چلو یہ ٹیبل کرو صافیہ. چلے صفیہ جلدی سے ٹیبل کرو, کوئی اور ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جزاک اللہ. چلے جی صدف اسلم. چلے سسٹر جلدی سے انمیوٹ ہو جائے, بہت سارے لوگ نہیں تو ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ہاں جی چلے سمیرہ آپ بھی جلدی سے کرا تو نہیں, کسی اور نے شروع کر دیا تو میں نہیں روکوں گا. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. چلے جی تین لوگ ہو گئے. اب سوال جواب کریں. ذکر اللہ کا ترجمہ کیجیے. اس نے یاد کیا اللہ کو, ان سب نے یاد کیا اللہ کو, وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو, ہم سب نے یاد کیا اللہ کو. اے بی سی ڈی. ان سب نے یاد کیا اللہ کو. بی ذکر تم کا معنی تم سب نے یاد کیا, تم سب نے یاد کیا. اے بی سی ڈی تم کا لفظ ہے, تم سب نے یاد کیا, سب نے یاد کیا. اب تو آپ ماسٹر ہو گیا. ترجمہ کیجئے, کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکرہ, حل ذکرنا, حل ذکرو, حل ذکرتا. اے بی سی ڈی. حل ذکرتا, حل ذکرتا, آپ نے یاد کیا, آپ نے ایک کی بات ہے, ذکرتا تیز زبر کے ساتھ آئے گا. کوئی بات نہیں, آج اب میں نے یہ آپ لوگوں کو کلیئر کرنا جانے سے پہلے. ابدا ابدو, ابدا ابدو, ابدا ابدو, ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا ابدتو تلفظ پہ غور ہے, ابدتا ابدتو ابدتا ابدتو, ابدتا آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی. دال کی آواز ہی نہیں آئی ہے. ابدتو ابدنا, ابدتو ابدنا, ابدتو ابدنا. دیکھیں نا کے ساتھ جو دال کی آواز واپس آ رہی ہے. ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. دیکھیں دال جو ہے ابدا میں اور ابادو میں تھا, اور پھر جا کے ابدنا میں آیا. باقی یہ جو درمیان میں تین ہے, ان سب میں دال کی آواز غائب ہے. ابدتا ابدتو ابدتو, اور ابدا دال کی آواز ہی, ابدو ابدنا. تو چلیے یہ کون کرائے گا بھائی, جلدی جلدی کرو, ٹائم کم ہے. چلے جی صفیہ آپ نے پھر دوبارہ ریز کر لیا, آپ پہلے کرائیں. تین بندوں نے کرانے, کوئی بات نہیں, کرائیے. ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی, ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ویری گڈ, مطلب آپ نے دال کو توجہ سے ہٹایا. چلے جی آمنہ, ارشد شروع ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی, ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی.
चले नजमा, आप बारी में आगे बैठी हुई हैं, चले अब आप दोहरा दीजिए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबद आपने इबादत की, अबद तुम मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। आपने तो सारों को पीछे छोड़ दिया। चले शगुफ्ता, आप रह गई थी, आप भी करा दो। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब ने जो है ना सही तलफ़्फ़ुज़ से किया। यही इस अबदा के टेबल में ये एक बड़ी बात है। आइए इसके सवाल जवाब देखते हैं। वअबदना ना, और हम सब ने इबादत की, और हम सब इबादत करते हैं, हम सब ने इबादत की, हम इबादत करते और हैं, हम ये भी सबने इबादत की। हाँ, और हमसे वाव है, वाह आया। अबद तुम आप सब अबदना, अबद वाहिद, अच्छा वाहिद बनाए, अबत्ता अबत्ता हाँ, ता आएगा। तुम का वाहिद ता। हल अबत्ता अल्लाह, हल अबत्ता अल्लाह, नाम अबत्तु, नाम अबत्तुल्लाह, हाँ, ता का जवाब तू आएगा, बी। अब जो है आप जो है अपने अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें, लंबी सांस ले, सीधे होकर बैठ जाए। नई स्लाइड कोई आ गई है, नई चीज लगता आएगी। 4 हरूफ है ये, ता, ती, तू और ता डैश के साथ। ये जब फेल के आखिर में आते हैं, इन चारों इलामतों के जो है मौजूदगी में जो तर्जमा किया जाता है वो कुछ यूं है। जब ता जबर आता है तो उसके मानी होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए, और तर्जमा होता है तू, तूने। और जब ता ज़ेर के साथ आता है तो इसका मतलब होता है वाहिद मुअन्नस के लिए, और इसका मतलब होता है तू, तूने। और जब ता पेश के साथ आता है, ये वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, और ये क्या होता है मैं, मैंने, यानी ये वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए, बात करने वाले जो हैं उनके लिए एक ही सीगा है। और जब ये ता सुकून के साथ आता है, जज़म के साथ आता है, तो ये वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, और इसके माने होते हैं वो, उसने। यानी ये ते की 4 चीजें हैं, जबर के साथ, जेर के साथ, पेश के साथ और जज्म के साथ। जब ये जबर के साथ होता है तो ये वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है। जब ये जेर के साथ होता है तो ये वाहिद मुअन्नस, वो जो हम ये हाथ पे इशारा करते हैं उसके लिए होता है। और जब ये ता पेश के साथ होता है तो ये मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए दोनों के लिए होता है। और ता जज़म के साथ जब आता है तो ये वाहिद मुअन्नस के लिए होता है। तो आइए, और एक चीज याद रख लें, ता जब जज़म के साथ आए तो अगले लफ्ज से मिलाते हुए जेर देते हैं, उसके नीचे जेर दे देते हैं। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। ता जबर के ये इलामत फेल के आखिर में वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, इसका तर्जुमा तू, तूने किया जाता है। मतलब अभी और से सुने, और गौर से सुने, काम की बात बताते हुए। खलकता तूने पैदा किया, अनंता तूने इनाम किया, खलकता तूने कतलता तूने कत्ल किया, दखलता तू दाखिल हुआ, कुलता तूने कहा, खरजता तू निकला, सअलता तूने सवाल किया, रज़क़ता तूने रिज़्क़ किया, समिअता तूने सुना। यानी देखिए ता जबर आ रहा है तो ये तू का तर्जुमा किया जा रहा है। अब देखिए ता पेश आ गया, ये इलामत फेल के आखिर में वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, और तर्जुमा मैंने किया जाता है। मसलन खरजतु मैं निकला या निकले, दखलतु मैं दाखिल हुआ या दाखिल हुई, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अनमतु मैंने इनाम किया, खलकतु मैंने पैदा किया, ज़लमतु मैंने जुल्म किया, फदलतु मैंने फजीलत दी, रज़क़तु मैंने रिज़्क़ दिया, कतलतु मैंने कत्ल किया। अब तीसरी देखें, ते जज़म के साथ ये इलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, तर्जुमा वो मुअन्नस और मुअन्नस किया जाता है, और कभी इसका अलग से तर्जुमा मुमकिन नहीं होता। मसलन सदाकत उसने सच कहा, अशारत उसने इशारा किया, कज़बत उसने झूठ बोला, कालत उसने कहा। और अगर आखिर में ता बोल और जो है अलिफ ता आ जाए तो ये मुअन्नस के लिए होते हैं इलाके। मसलन मुस्लिमतुन काफिरतुन लाने वाले, काफिरतुन कुफर करने वाले, इमरातुन औरत, दलालतुन गुमराही, आखरतुन आखरत,
رحمتن رحمت، دعوتن دشمنی، حیاتن زندگی، شجرتن طرف، طائفتن گروہ، آیتن نشانی، قریتن بستی، قلیلتن تھوڑی، امتن امت. یعنی یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے گولتے کی وجہ سے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ سارے الفاظ جن کے آخر میں گولتے ہوتی ہیں وہ سارے مؤنث نہیں ہوتے، کچھ مذکر بھی ہوتے ہیں. جیسے طلحۃ، اسامۃ، یہ کیا ہے؟ ایسی مثالیں جو مذکر ہوتے ہیں. اور اگر آخر میں الف تا، یہ مؤنث جمع کو ظاہر کرتا ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا نا، مسلمات سے مسلمات. دیکھیں مسلمات مسلمان عورتیں، مومنات ایمان لانے والی، کائنات قانتات فرما بردار، عابدات عبادت کرنے والی سب عورتیں، کافرات کفر کرنے والی سب عورتیں، صادقات سچ بولنے والی سب عورتیں. اور جیسا میں نے کہا تھا کبھی کبھی یہ گولتے جو ہے وہ مذکر یا اسم جمع کے لیے آتی ہے. جیسے ملائکۃ، یہ جمع کے لیے ہے. الہۃ، یہ جو ہے اگین الہ کے لیے آئی ہے لیکن یہ لفظ جو ہے مذکر ہے. السنۃ، یہ بھی کیا ہے؟ واحد مذکر ہے. افئدۃ، تو یہ جو ابھی دیکھیں نا، اس نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ مذکر ہے یہ مؤنث. دیکھیں یہ جو مخصوص قسم کے الفاظ آتے ہیں کہیں کسی جگہ پڑھائے جاتے ہیں تو وہاں اسے توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ سارے جو ہے بولتے والے مؤنث ہیں، لیکن یہ الفاظ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے. جیسے میں نے کہا کہ اسامہ، اسی طرح یہ ملائکۃ، الہۃ، السنۃ، افئدۃ، یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. اب یہ جو 4-6 لفظ ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، لکھنے کہ جی یہ باقی تو بولتے والے سارے مؤنث سے، یہ جو ہے مؤنث نہیں، یہ مذکر ہے. نوٹ یہ کر لیں جیسے طلحۃ، حذیفۃ، اسامۃ، سلمۃ، یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے لیکن آخر میں بولتے آ رہی ہے. کیوں بولتے آ رہی ہے؟ کا قانون ہے. عربوں نے کہا کہ ان ناموں کے ساتھ ہم بولتے لکھیں گے، لکھیں، لیکن وہ مذکر ہے، مذکر ہی رہیں گے. تو آئیے اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے مشق میں ٹیبل ہے نصارہ. تو نصارہ کا ٹیبل کوئی سنا دے بھائی تاکہ یہ میں لکھوں. ہاں جی نجمہ، آپ سب سے اوپر ہاتھ تو نہیں دے گا، آپ نصارہ کا ٹیبل کراؤ گے. نصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ خیر. اگلا ہے جی خلقہ. ہاں جی کون ہے ان کے بعد؟ سمیرا، آپ چلیں آپ جلدی سے خلقہ کا ٹیبل کرا دو. ہم زیادہ پڑھا ہے. سر میں کرا دوں؟ ہاں تو آپ کوئی کہا، سمیرا آپ ہی ہیں، کوئی ہو رہا ہے کیا کلاس میں؟ خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ہاں چلے شگفتہ، اب یہ تیسرا آپ کریں ذکرہ کا. جی شگفتہ. نظر آ رہا ہے آپ کو، منہ نظر آیا، اللہ نے منہ نکال. ہاں جی نہیں کرانا، چلو کوئی بات نہیں. عائشہ حسین آپ کرائیے ذکرہ کا. زکارہ اس نے ذکر کیا، زکرو ان سب نے ذکر کیا، زکرتا آپ نے ذکر کیا، زکرتو میں نے ذکر کیا، زکرتم آپ سب نے ذکر کیا، زکرنا ہم سب نے ذکر کیا. پہلا میرا انمیوٹ ہوا تھا. ٹھیک چلے جی آگے جو ہے عائشہ حسین، آپ کو میں نے کہا تھا آپ کرائیے یہ اگلا ٹیبل. دیکھیے کیا چیز آئی ہے. اگلا ٹیبل آیا کیا ہے؟ ابدا کا ٹیبل آیا جی. ہاں جی ابدا. عائشہ حسین، عائشہ حسین، اچھا چلی گئی ٹھیک. ہاں جی صدرہ خوشی کرائے ابدا کا ٹیبل. عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا. ہاں چلے جی. اب آ جائے سوال جواب کی طرف نا. پہلے ہم لیتے ہیں اردو میں ترجمہ کریں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. وَلَقَدْ، ہاں جی کون کرے گا ترجمہ؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. آپ سب نے مدد کی، اور البتہ تحقیق آپ سب نے.
اور البتہ تاکید مدد کی آپ سب کی اللہ نے، اللہ کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو لہذا اللہ نے جو ہے آپ سب کی مدد کی. اور وذکر اللہ آپ واو سب نے کے ساتھ ذکر ہے، کیا، وذکر آپ سب نے اللہ اور ہم سب نے ذکر کیا اللہ کا، شروع ہے، وہ جمع ہے، وہ ہم کی جگہ ہے. اور آپ ان سب سب نے ذکر ان کیا سب نے اور ان سب نے ذکر کیا اللہ کا. لقد خلقنا الانسان، جی لقد خلقنا، ہاں البتہ ہاں تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. البتہ ہاں تحقیق پیدا کیا ہم نے ما انسان کو. عبدنا ہوں، ما عبدنا ہوں، نا اور ہم دونوں آ گئے. ما نہیں ہم عبدنا نے ان کیا سب ہم نہیں نے ہم پیدا عبادت کیا کی، ان کو. نہیں ما نہیں عبدنا نہیں کہتے خدا کا تھوڑی ہے، ابدا ہے، ابدا میں نے عبادت ابدا کی. ہم نے عبادت نہیں کی ان سب نہیں کی. کی ان سب. فقط نصرہ اللہ، فقط بس تحقیق کیا بس نصرہ تحقیق ان مدد کی مدد کی. ان اس کی نے مدد کی اللہ نے. اس کی مدد کی اللہ نے. البتہ بس تحقیق البتہ مدد کی جو اس کی ہے اللہ مدد نے. کی اس اب جو کی ہے اللہ نے. اب آپ نے جو ہے اردو ہوگا اس کے جمع بنانے ہیں، جی بس ہم نے اس کی مدد کی. فنصرنا آپ سب نے اللہ کی عبادت کی. عبدتم اللہ، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، خلق الرحمن انسان، اور آپ سب نے اللہ کو یاد کیا. وذکرتم اللہ، میں نے اللہ کی عبادت کی. عبدت اللہ. اور اب آ جائیں جی عربی میں سوال جواب کرتے ہیں. کیا جواب ہوں گے؟ حل نصر محمود، نصر رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نام نام نصر محمودہ. حل خلقنا اللہ نہ ہے تو یہ اس کا کیا جواب آئے گا جی؟ ہاں اب یہ جو ہے نام خلقتم اللہ. نام خلق اللہ، یہ ایک ایسے جملے ہیں جن میں نا کا جواب نا سے آ جاتا ہے. وہ میں نے کہا تھا یونیورسل ٹروتھ یا ایسا جو مذہب یا عقیدے کو متاثر کر رہا ہو اس جملے میں. ویسے اس کا ٹیکنیکل جو جواب ہے جو ہم سکھا رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہونا چاہیے، نام خلق اللہ ہو. نا کا جواب کم سے ہونا چاہیے، نام خلق اللہ. لیکن یہاں چونکہ یہ ایک عبادت ہے، ایک ٹروتھ ہے، اس لیے اس کو یہاں کیا. حل ذکر الرحمن، حل ذکر الرحمن، ذکر اور ذکر ہی رہے گا. نام ذکر الرحمن، نام ذکر حل عبدت اللہ ہے. ہاں یہ زیر کے ساتھ آ گیا. عبدت اللہ، نام عبدت اللہ. حل نصرت الناس، تے زبر کے ساتھ آ گیا تو جواب میں تے پیش کے ساتھ آ گیا. نام نصرت الناس. تو تعلیم، یہ نقطہ تعلیم جو ہے اس میں بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور اس کارڈ کو ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 5 منٹ یا 3 منٹ جو آپ نے روز پڑھنا ہوتا ہے. اس سے 5 مرتبہ دہرانے سے آپ کی اسپیڈ تقریباً 300 گنا جو ہے یادداشت بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے کہ دو جو ہے کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تو تلاوت کا ہے، یعنی مصحف سے جو ہے 5 منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے. 5 منٹ آپ نے جو ہے زبانی جو کچھ آتا ہے وہ پڑھنا ہے. پھر جو ہے 2 کتاب سے آپ نے پڑھنے کے کام کرنے ہیں. یہ جو آپ کی ہوم ورک، یہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے پڑھیں، یا جو یہ شیٹ ہے اس سے پڑھیں. کورس کا ترجمہ جو ہے لفظی 1 گھنٹے کا پورے کورس کا ملتا ہے، وہ چاہے لے لیں. اپنے ساتھی سے کورس کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو لازمت کیجیے اور ربی زدنی علما کرتے رہیے. تو ہم جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کو پڑھ اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو آج کی کلاس جو ہے وہ بڑی اختتام پذیر ہوئی. تو آپ کا اگر کسی کا کوئی سوال ہے